السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں مرزا محمود سرحدی کے قطعات پڑھیں گے جو او لیول میں 3247 سلیبس اے میں شامل ہیں۔ ان قطعات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مرزا محمود سرحدی نے بڑی ہی خوبصورتی سے معاشرتی نقائص کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں ایک درد بھی چھپا ہے اور ایک طنز بھی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کراتا ہے، اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان کے اپنے دل کی بات بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اعلیٰ اور ایک اچھے مزاح نگار کی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ غیر محسوس انداز میں اس طرح معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ معاشرتی بدعنوانیاں، معاشرتی ناہمواریاں جو معاشرے کو دیمک کی طرح کھائی جا رہی ہیں، وہ ان قطعات میں آپ کو بڑی ہی بے باکی سے بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ جب ہم قطعہ نمبر 1 پر نظر ڈالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں، رذیل کوئی نہیں، جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں۔ دیکھیے، ہر نظم میں، ہر قطعے میں کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے جو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، یا آپ کا دل کو چھو لیتا ہے، یا آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو جب ہم یہ والا قطعہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کون سی ایسی معاشرتی برائی کی طرف نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں مرزا محمود سرحدی؟ وہ ہے دولت کی نمائش، دولت کی عزت و توقیر اور نفسا نفسی۔ تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں ہے، رذیل کوئی نہیں۔ اس بات کو وہ بڑے ہی غم اور بڑے ہی دکھ سے بیان کر رہے ہیں کہ آج دولت تمام خوبیوں پہ، تمام اوصاف پہ، تمام صفات پر حاوی ہو چکی ہے۔ دولت نے ان تمام کمزوریوں کو، برائیوں کو، کردار میں موجود جو مختلف آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں دولت کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کا قول سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ ہر معاشرے میں انسان اپنے کردار سے پہچانا جانا چاہیے۔ آپ میں اچھائیاں ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بنے ہیں، آپ اپنی سچ اور ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، آپ کی شرافت، آپ کی نیکیاں آپ کی پہچان ہونی چاہیے، نہ کہ دولت۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں اتنی نفسا نفسی ہے، اور اتنے اخلاقی طور پر ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ہم جس کے پاس بھی دولت ہو، چاہے وہ کسی طور سے حاصل کی جائے، چاہے وہ کسی طور سے دولت مند بنا ہو، چاہے اس کا کردار کیسا ہی ہو، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، لیکن ایک دولت مند انسان کو آج کے معاشرے میں عزت حاصل ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسرے اس میں وہ شعر میں بتا رہے ہیں، جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں۔ یہاں وہ ایک طرف دولت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح سے دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان لوگوں کی ہی عزت اور وہ سب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ آج اتنی دولت کے باوجود اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، وہ لوگ جو معذور ہیں، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں،
وہ لوگ جو کسی طرح سے اپنی کفالت نہیں کر سکتے، کسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتے، معذور ہیں، مجبور ہیں، اتنی دولت کے باوجود لوگ ان کی مدد نہیں کرتے. ان غریبوں کی، ان مستحقین کی، ان معذوروں کی مدد کرنا، ان پہ رحم کھانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ معذور ہیں، جو اپنی کفالت نہیں کر سکتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی کفالت کرنے کوئی نہیں آئے گا. آج کے دور میں جو مجبور تھے وہ اور مجبور، جو غریب ہیں وہ اور غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ جو امیر ہیں ان کی نہ صرف عزت کر رہے ہیں بلکہ ان کی جو ایماندار اور نیک اور اعلیٰ صفات، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں نیکی اور شرافت پہلے زمانے میں معیار سمجھی جاتی تھی، آج وہ سب چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسا معاشرہ اخلاقی طور پہ کمزور اور اخلاقی اقدار میں بہت ہی گرا ہوا معاشرہ سمجھا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قطعہ سمجھ میں آیا ہوگا. دوسرا جو قطعہ ہم پڑھتے ہیں، کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے، خدا کی شان سے ہیں وہ میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے. یہاں ایک گہرا طنز کرتے نظر آتے ہیں مرزا محمود سرحدی. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو کسی بھی ملک کی، کسی بھی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے معمار ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے مستقبل ہوتے ہیں. آج ہمارے ملک کے مستقبل کو دیکھیے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ فیشن کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں. وہ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے. حسینوں سے شکل ملنے کو یہاں انہوں نے کس طرح سے، کس طنز میں کہا ہے کہ آج کا نوجوان اپنے چہرے مہرے، اپنے لباس، اپنے بال اور اپنے حسن کی پرواہ کرتا نظر آتا ہے. حالانکہ نوجوان کو اپنے کردار، اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی بہادری، اپنے اعمال، اپنے عادات، ان پہ جو ہے فکر کرنی چاہیے تاکہ کل کو وہ ملک کے لیے ایک مضبوط مستقبل فراہم کر سکے. لیکن وہ آج کا نوجوان تو اپنی ہی حلیے میں، اپنے ہی لباس میں، اپنی ہی آپ میں ڈوبا نظر آتا ہے، اور اسی کی بہتری اور اسی کی فکر اسے نظر آتی ہے کہ بال کیسے ہیں تو چہرہ کیسا ہے، تو لباس کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کی دوسری اپنے آپ کی جو کیئر ہے وہ کیسی کرنی ہے. تو وہ ان سے آزاد ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی شان سے ہیں وہ میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک کی شان اور عزت کن لوگوں پر منحصر ہے؟ جو پردہ نشین، یعنی پردہ نشین صنف نازک کی بات ہوتی ہے، خواتین کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیشن، اپنے حلیے سے ان کی شکلیں پردہ نشینوں سے مل رہی ہیں، خواتین سے ملتی نظر آ رہی ہیں، اور وہ اس بات پہ سخت حیرت زدہ بھی ہیں اور سخت جو ہیں پریشان اور نظر آتے ہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا جن کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. نوجوان نسل کی حالت زار پر انہوں نے ایک طنز کیا ہے. تیسرا قطعہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں کا کرتی ہے اعتبار، دکھلائیں جا کے چوروں کو جو نقب کا مقام، اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار. اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی نے بڑے ہی دکھ سے، بڑے ہی ملال سے اس معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج کل دنیا میں جہاں دیکھیں ان لوگوں کا اختیار، ان لوگوں کی حکمرانی نظر آتی ہے جو اس ادارے، اس ملک، اس معاشرے کو تباہ کرنے کے در پر ہیں،
جو چور ہیں، جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اس مقام تک پہنچایا جائے، وہی اس اعلیٰ جگہوں پہ، اعلیٰ مقامات پر نظر آتے ہیں، اور وہی اس چیز کو اندر اندر کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا اعتبار اس طرح سے قائم کر رکھا ہے کہ لوگ ان پر اعتبار کرنے پر، ان پر اعتماد کرنے پر مجبور ہیں۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ ایسے منافق ہیں کہ وہ سامنے تو آپ کے ہمدرد نظر آتے ہیں، سامنے تو اس عہدے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کرسی کی یا جس جگہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ادارے کو، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر آنا ان کے کندھوں پر ہے، لیکن دراصل وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اس جگہ بیٹھے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو تباہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنے سربراہوں کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اپنے ادارے میں، اپنے ہی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان جگہوں پہ موجود ہیں، جو اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا ان جگہوں پہ قبضہ نظر آتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ان پہ اعتبار بھی کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے۔ نوکری کے لیے نمبر 4 قطع، نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ اس میں مرزا محمود سرحدی نے بڑے ہی دکھ اور تکلیف سے نوجوانوں کے مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایک نوجوان کتنی محنت سے، کتنی جدوجہد سے، سالوں کی کوششوں سے جب وہ قابل ہوتا ہے، جب وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، اور جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کی کوشش کی جدوجہد میں لگا ہوتا ہے، اور وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر دھکے کھاتا ہے اور اسے نوکری میسر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں نوکریاں نہیں ہیں، اس ملک میں جگہیں خالی نہیں ہوتی، اس ملک میں بھرتیاں نہیں ہوتی، اسامیاں نہیں ہوتی، بلکہ سب ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان جو محنت اور اپنی صلاحیتوں سے کسی مقام پہ پہنچا ہے، اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور اس نے ڈگری حاصل کرنے میں سالوں صرف کیے ہیں، لیکن ہر جگہ اسے ناکامی کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان نوجوانوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ تم میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اس نظام کو رشوت نے، سفارش نے، اقربا پروری نے جکڑ رکھا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لوگ رشوت دے کر، سفارش کے ذریعے اور اپنی رشتہ داری، اپنے تعلقات کی بنا پر، اقربا پروری کے ذریعے ان مقامات پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، ان نوکریوں کو، ان جگہوں کو، ان اسامیوں کو ان سے چھین لیتے ہیں جو کسی قابل نوجوان کا حق ہوتی ہے، جو جہاں پر اس نوجوان کو پہنچنا چاہیے، وہاں پر ایسے منافق لوگ جو رشوت اور سفارش اور اقربا پروری کی قابلیتیں لے کر آتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، اور محنت اور صلاحیتیں اور قابلیت جو ہے ایک عام انسان کی، ایک عام نوجوان کی، وہ ہار جاتی۔ تو اس میں وہ نوجوان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ میں کوئی کمی نہیں، آپ کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے جو آپ نوکری اور اپنا مقام حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ نظام جو ہے وہ قصوروار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چاروں قطعات سمجھ میں آئے ہوں گے، اور باقی جو قطعات ہیں اس کے لیے ہم دوسرا لیکچر تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ لوگ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں۔ اگلے کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔